الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام ناظرین کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین، عزیز ناظرین، آپ کے سامنے الحمدللہ ہم اپنے ان دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گزارشات ذکر کر رہے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے چیدہ پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی سلسلے کی کڑی آج ہمارا جو موضوع اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حلیم و بردبار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور بردباری کا وہ مظاہرہ امت کے سامنے اور اس وقت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے جو یہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے اس کا فقدان آج ہم اپنی زندگی میں پاتے ہیں. آج طبیعت میں تیزی، گرم مزاجی، بات بات پہ گرم ہو جانا، ناراض ہو جانا، بھڑک جانا، جس کے بہت ہی خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. بعد میں انسان اس بردباری نہ اختیار کرنے کی وجہ سے، حلم نہ اختیار کرنے کی وجہ سے جن نقصانات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وہ دنگ ہو کے رہ جاتا ہے. عزیز ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں حلم اور بردباری کا جو عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ وہ لوگ تھے جو بات بات پر صرف زبان نہیں، ہاتھ نہیں بلکہ تلوار نکال لیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں یا ایک دوسرے کو قتل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس دور میں. بات بات پہ ناراض ہو جانا، یعنی اس بات پر ناراض ہو جانا کہ آپ کے اونٹوں نے ہمارے اونٹوں سے پہلے پانی کیوں پی لیا، اس بات پہ ناراض ہو جانا یا غصے میں آ جانا، آپے سے باہر ہو جانا کہ آپ کا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے ریس میں آگے کیوں نکل گیا. اس بات پر لڑائی اور ایک یا دو بندے تک نہیں بلکہ سال ہا سال تک یہ لڑائیاں ہوتی رہیں. 40 سال تک یہ جنگیں رہیں صرف ان چھوٹی اور معمولی باتوں پر، جس میں وہ جذبات میں آ کر اور غصے میں آ کر آپے سے باہر نکل جاتے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے، اور یہ پھر مسلسل چلتا رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو درس دیا. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے اس مختصر وقت میں ہم چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ذکر کرنا چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر یعنی بہت سارے واقعات میں چند باتیں ذکر کروں. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف کی طرف گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں. لوگوں نے سننے، سمجھنے، قبول کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور سخریہ کا ایک معاملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا کہ انسانیت بھی دنگ رہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ناصح، ایک مصلح، ایک خیر خواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ہیں اور ان کا خیر چاہتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں. اس سے بڑھ کر بھلائی اور خیر کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں ہیں کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلی جائیں. ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا بلکہ ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور لہو لہاں کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی اثناء میں انسان یقیناً غصے میں آ جاتا ہے، آپے سے باہر آ جاتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا سوچ رہا ہوں اور یہ کہ میرے لیے کیا سوچ رہے ہیں. حتیٰ کہ والد بھی اپنے اولاد پر بھڑک جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، یہ کیسی اولاد ہے کہ میں ان کے لیے کیا سوچتا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے. استاد اپنے شاگردوں پر ناراض ہو جاتے ہیں.
اولاد پر اپنے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کہ ہمیں کیفیت ملے گی، دوست دوست سے ناراض ہو جائے گا اس بات پہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہاں ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سے خون نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تک پہنچا، یعنی اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے انہوں نے اتنے پتھر برسائے، پتھر گرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اسی اثناء میں ملک الجبال، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ساتھ اس فرشتے کو بھی بھیجا جو فرشتہ پہاڑوں کا بادشاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، لیکن نبی الرحمہ حلیم بردبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ شاید ان کے یہ نہیں تو چلو ان کی قوم ان کے بعد میں آنے والے اللہ کے دین پر چلنے والے ہوں اور اللہ کے دین پر قبول کرنے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حلم اور بردباری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی نبی کو اتنا ستایا اور تنگ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں دے کر بیان فرمایا۔ آئیے اسی اثناء میں ایک ہم واقعہ ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا، بردباری کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں کتنی حلم اور بردباری کو سامنے رکھ کر ہر معاملے کو سر انجام دیتے تھے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں ایک واقعہ ذکر فرمایا اور جس کے بعد کہا کہ یہ واقعہ صحیح الاسناد ہے۔ جس راوی کے بارے میں کچھ اشکالات تھے اس کے بارے میں کہا کہ ثقتون وہ ثقہ ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ زید بن سعنہ ایک یہودی تھا جس نے اپنی کتابوں کے اندر، سابقہ کتابوں کے اندر یہ پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حوالے سے کہ تمام صفات اس نے پا لی، لیکن دو ایسے وصف تھے، دو ایسی صفات تھی جس کو اس نے ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ غالباً ان دونوں وصفوں کو، ان دونوں صفات کو آزمانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ وہ یہ جو دو وصف تھے یا دو صفتیں تھیں وہ یہ تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس نبی کے بارے میں سنا اور پڑھا ہے کہ یسبق حلمہ جہلہ، کہ اس کا حلم، اس کی بردباری اس کے جہل پر سبقت رکھتی ہے، غالب رہتی ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ لا یزیدہ الجہل الا حلما لا یزدادہ۔ دوسرا وصف ان کا جو بیان کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن سلام بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یہ روایت طبرانی کے اندر بھی روایت موجود ہے، یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ المہم یہ واقعہ دراصل یوں ہے کہ وہ یہودی یہ کہنے لگا کہ اس نبی کے بارے میں ہے کہ یزید یسبق حلمہ جہلہ، کہ اس کا حلم، اس کی بردباری، اس کا حلم، اس کی بردباری اس کے جہالت پر یا اس کے جہل پر غالب رہتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرتا ہے تو یہ بات بھی ان کو حلم اور بردباری میں بڑھا دیتی ہے۔ لہذا وہ ان دو چیزوں کا یعنی آزمانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتفاق سے ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قوم والے جن کو میں نے یہ کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے، ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے اوپر قحط سالی کا معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو میں ان کی مدد کروں، اس وجہ سے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طمع اور لالچ میں وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اسی کے ساتھ وہ اسلام سے نکل نہ چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی طرف دیکھا تو سیدنا علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اتنا نہیں جتنی ان کی مدد کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو دیکھ کر اس زید نے جو اس وقت یہودی تھا فوراً کہنے لگا کہ میں مدد کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے فلاں کھجوریں فلاں مدت تک دی جائیں تو میں اتنے پیسے آپ کو ابھی دے سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ پورا طے کیا۔ طے کرنے کے بعد ابھی کچھ دن باقی تھے تو فرماتے ہیں حالانکہ دن کیا جو مقرر کیا گیا، میعاد جو مقرر کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معاملہ موجود ہے، سب کے سامنے موجود ہے، ابھی وقت باقی ہے قرض ادا کرنے میں یا وہ چیزیں کھجور ادا کرنے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر تھے تو زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کے بآواز بلند آ کے کہا
کہ عبد المطلب کی اولاد تم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے رہتے ہو، ٹال مٹول کرتے رہتے ہو، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے ہو، میرا مال کب واپس کرو گے؟ حالانکہ یہ بات تو اخلاق کے سے بھی گری ہوئی بات ہے، اور اخلاقاً بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور ابھی تو وقت بھی باقی ہے کہ اس کا قرضہ یا جو چیز اس کی مطلوب تھی اس کو دینے میں، اب یہ وقت بھی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ نہیں کہا۔ اور اسی مجلس میں سیدنا عمر بھی موجود ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں غصے کی وجہ سے گھومنے لگ گئی، اور کہا کہ سبحان اللہ سیدنا عمر غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اتقول یا عدو اللہ ما اسمع، کہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں جو سن رہا ہوں، میرے کان جو سن رہے ہیں، تم اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آج آپ کو بتا دیتا کہ اس طرح کی باتیں کیسے کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تمہیں بتا دیتا اور سمجھا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عمر، میں اور یہ اس سے بھی اور بات کے زیادہ محتاج تھے اگر وہ یہ کہہ دیتے تھے۔ آپ فرمایا کہ آپ مجھے یہ کہہ دیتے کہ آپ ان کا قرضہ ادا کر دیں اچھے طریقے سے، اور ان کو کہہ دیتے کہ ان کا قرضہ مانگنا ہے تو اچھے طریقے سے قرضہ مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے ان کا قرضہ دو اور 20 سا اور مزید دے دو۔ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نثار صحابہ کھڑے ہیں، وہ سارے اس غم اور غصے میں ہیں کہ یہ بات رسول اللہ کو کہی جا رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم ہیں، بردبار ہیں، ان باتوں پر آپے سے باہر نکلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ سبحان اللہ یہ باتیں سننے کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اسلم بعد ذلك، وہ مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا اثر تھا؟ امت کو کیا دکھایا گیا کہ ہر بات میں جذباتی پن انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے، بات بات پہ انسان غصے میں آ جائے، بردباری کا دامن چھوڑ دے، جس سے انسان کو بڑے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں ڈال کے زور سے کھینچنے لگ گیا، حتیٰ کہ قد اثر فی عنقہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں نشان بھی پڑ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گردن سے وہ چادر ہٹائی اور کہنے لگا کہ جو مال ہمارا آپ کے پاس ہے نا یہ غنیمت کا، اس میں سے ہمیں بھی حصہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، مسکرا کے کہہ دیا کہ دے دو ان کو بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے ایک تو مانگنے آیا ہے، ایک تو لینے آیا ہے، اور اوپر سے حالت دیکھیں کہ کس طرح انداز سے کس طرح انہوں نے چادر ڈال کے کس طرح وہ کھینچا چلا جاتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشان بھی پڑ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حلم کا دامن نہیں چھوڑا، بردباری کو نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاق عالیہ اور فاضلہ کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ مسکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یقیناً آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ جتنے طلاقوں کے مسائل چل رہے ہیں، گھروں میں جو ناچاکیاں چل رہی ہیں، دوستوں کے درمیان جو ناچاکیاں چل رہی ہیں، یہ سب سے بڑی بات اور بنیادی بات ہے کہ آج حلم اور بردباری نہیں ہے۔ معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس کو چلانا ہے، کس طرح اس کو یعنی اس معاملے کو کس طرح فیس کرنا ہے، اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو، بلکہ ہر سیرت کے ہر پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔